اچھا میری خواہش یہ ہے کہ اپنے تمام عیسائی بھائی جو ہیں نا یار یہ باعمل بن جائیں. عمل کی بہت کمزوری ہے. باعمل بننے کے لیے نیک اعمال کا رسالہ یہ مطلب اگر اپنے اوپر بس نافذ کر دیا جائے اور اس کے مطابق بھلے آپ بھرتے ہوں کم ہوں گے تو اس کو بڑھائیں. اور آپ کے 72 ہیں عیسائی بہنوں کے 63 ہیں. طلباء کرام جو جامعات المدینہ کے ان کے 92 ہیں 92. اور طالبات کے جو جامعات المدینہ کی ہیں ان کے 83 ہیں. جامعات المدینہ کی طالبات جو ہیں ان کے 83 ہیں. اس طرح مطلب یہ ہے کہ غالباً اپنے ڈیف 25 19 چلے تو یاد نہیں کیجیے. تو جو بھی ہیں مطلب ان پر اپنے اپنے مدنی انعامات نیک اعمال کے مطابق زندگی اخلاص کے ساتھ گزارنی ہے اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کھانے بھرنے اور توبہ اصلاح اعمال جو ہے اس کو جمع کروانا اس کے ذمہ دار کو. وہ مانگے نہیں آپ کا پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. ایک کام یہ اگر آپ یہ پکڑ لیں گے اس میں مدنی قافلے اس میں ہر کام ہے اپنا 12 دینی کام اس میں موجود ہے. تو یہ اگر آپ سنبھال لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا کردار اچھا ہو جائے گا. نرمی بھی آ جائے گی اخلاق بھی درست ہو جائیں گے بہت کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو سنبھال لیں. پھر بھی مزید یہ عرض کروں کہ نماز کی پابندی اب بولیں گے ہم کرتے ہیں پابندی. اب اپنا محاسبہ لے لیں. آج کا اگر میں بولوں نا میں بولوں گا نہیں آپ کا بولوں گا نا کہ آج 5 نمازیں کس نے بعد جماعت پڑھی تو شاید مسجد کا جو امام ہوگا نا وہ تو ہاتھ اٹھا لے گا یا کچھ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنے پوچھیں گے نا تو بولے ہاں میں امامت کرتا ہوں. اب امامت کرتا ہے وہ اب وہ لگا بندہ اس کا حساب کتاب وہ تو پڑھا رہا ہے. مقتدی بہت مشکل ہے ہم میں سے کہ کوئی ہو کہ جس کی 5 نمازیں جو با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں بہت مشکل کام ہے. یعنی یوں کہو تو آسان ترین کام ہے کرنے والا ہو تو لیکن ہم سے نہیں ہوتا. تو یہ پکڑ لیں کہ نماز پہلی صف با جماعت پڑھنی ہے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو اور تکبیر اولا کے ساتھ پہلی تکبیر امام جو کہتا ہے نا وہ بھی ہماری نہ چاہے. تو اس میں خاص کر فجر میں کمزوری کا زیادہ اندیشہ یوں رہتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد جو ہے وہ رات کو دیر سے پھر یہ کہ وہ سستی پھر کبھی آنکھ نہیں بھی کھلتی ہوگی کبھی کوئی سبب ہو گیا کھلنے کا تو گھر میں پڑھ کے پھر بستر میں جماعت واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اب تک ایسی غلطیاں کی توبہ بھی کرنی ہے جہاں تلافی ہے قضا ہے تو وہ تو ادا بھی کرنی ہے نا. اس طرح تلافی ہوگی یعنی کہ جو نقصان تھا اس کی ختم کیا. یہ نماز کو پکڑ لیں اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ. جماعت نہیں آپ کو یعنی کہ بس یہ کہ یار یہ بس ماشاءاللہ پکا نمازی ہے پہلی صف میں نظر آتا ہے لیکن یہ لوگ کہیں آپ پھولیں نہیں اس سے نہ اس کے لیے کرنا ہم کو تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنا لباس حلیہ یہ مطلب سنت کے مطابق اس کو لے آئے. تو انہیں داڑھی اگر چھوٹی رکھی ہے تو پوری کر لیں نہیں رکھی بعضوں نے وہ بڑھا لیں اور اگر چھوٹی رکھی ہے کاٹ کے ایک مٹھی سے یا شیو کیا ہے توبہ بھی کر لیں اور اس کو بڑھا لیں. امامہ شریف نہیں پہنتے کوئی مجبوری نہیں تو امامہ بھی پہنا کریں. یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم لوگ تو ہیں اہل سنت اللہ کی رحمت سے ہے نا. دنیا میں بھی اہل سنت ہیں اللہ کرے گا تو آخرت میں بھی اہل سنت کے ساتھ ہی اٹھیں گے. تو یہ سنت یہ میں نے خوش تفنن کے لیے کہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو امامہ نہیں پہنتا تو وہ اہل سنت نہیں ہے نعوذ باللہ یا کوئی داڑھی منڈاتا ہے تو وہ اہل سنت نہیں ہے ایسا نہیں ہے میری مراد کہ وہ سنت وہ اہل سنت اس کا تعلق عقیدے سے عمل سے نہیں ہے لیکن عمل بھی تو ہے نا شامل. خیر تو اس کو مطلب یہ کہ امامہ شریف ہو لباس سنتوں بھرا ہو
آدھی پنڈلی تک کرتا ہو، یہ آستین ایک بالش چوڑی، اللہ نصیب کرے زلفیں رکھے. بعض تو ماشاءاللہ زلفوں والے، لیکن اکثریت ہماری زلفیں نہیں رکھ رہی، تو اس پر بھی تھوڑا نظر ثانی کرے کہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے زلفیں. تو یہ زلفیں، امامہ اور یہ سنت والا لباس اللہ کرے ہماری پہچان بن جائے. کوئی دیکھے تو بولے دعوت اسلامی والا جا رہا ہے، ورنہ پہچان نہیں بنے گی. آپ اس حلیے میں نہیں ہوں گے نا. اور ویسے جس طرح اکثریت ہماری حلیے میں نہیں ہے دعوت اسلامی کے، تو وہ پہچان نہیں ہوتی. تو یہ چلتی پھرتی آپ کی ایسی تصویر ہو کہ یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے نیک نامی ہے. اور کوئی اگر آپ کو پچھلا آپ کا دور جانتا ہوگا نا، وہ دعوت اسلامی سے آپ کو دیکھ کر متاثر ہوگا. یہ ایسا تھا اور ایسا ہو گیا. یہ بھی ایک دعوت اسلامی کا الحمدللہ نفع ہی ہے. تو اپنی دعوت اسلامی کو اپنے کردار سے بھی نفع پہنچائے، اپنے آخرت کو بھی نفع پہنچائے. تو یہ کہ زلفوں کی بھی ترکیب. اچھا، اور یہ کھانا کھانے میں بھی میں نے بڑے بڑوں کو بے احتیاطی دیکھی ہے. دانے گرانا ہے، ہڈیوں میں دانے رہنے دینے، مسالے برابر صاف نہیں کرنے دانوں کے ساتھ، وہ بھی اس کے ساتھ بھی دانے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ذمہ داران بظاہر بعض ہوتے ہیں، ان کے بھی یہ برتن برابر صاف نہیں کرتے. ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر بھی غنیمت ہوتا ہے، خدا جانے گھر میں کیا ہوتا ہوگا. اچھا، سنت کے مطابق بیٹھنے کا بھی ہمارے ہاں معمول جو ہے اب وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ غور کر لیں کہ آپ کس طرح بیٹھتے ہیں. یہ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو آپ بولے نہیں میرے تو کچھ نہیں ہے. اچھا ہے کسی کوئی ایسا مجھے گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کا ہضمہ درست ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا. میں شاید اگر آپ اٹھائیں گے ہاتھ تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ہضمہ آپ کا درست ہے یا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بحث کا موقع نہیں ہے، تو اس لیے مطلب نقصان ہوتا ہے. سنتوں میں صرف فائدہ ہے، نو سائیڈ افیکٹ. سنت میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. باقی ہمارے طریقوں میں سائیڈ افیکٹ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سنت کو اپنائیں اور ایک گھٹنا کھڑا کریں، سیدھے پاؤں کا الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں. یا وہ دوسرا آپشن بھی ہے کہ دو پاؤں بچھا دیں پیچھے، اس پر دو زانو بیٹھ جائیں. دو زانو انہیں جس طرح نماز میں اپنے بیٹھتے ہیں، مگر نماز میں اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ایک پاؤں وہ سیدھا ہے، اس کی انگلیاں موڑ کر ہم قبلہ رو رکھتے ہیں. لیکن اس میں دونوں پاؤں بچھا کے اس پر بیٹھ جائیں اور اس طرح آپ کھانا کھائیں. تو اگر کرتا بھی کسی کا چھوٹا ہے تو اس کا پردے کا کام ہو جائے گا. ورنہ کرتا چھوٹا ہوتا ہے تو پھر پردے کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. سامنے والے کو بدنگاہی کہ گناہ سے بچنا آزمائش ہو جاتی ہے. اچھا، کرتا بھی جو ہے نا وہ چوڑا، دامن کرتے کا چوڑا ہو. پہلے کلی والا بنتا تھا، میرا کلی والا ہے. اب انہوں نے بتایا کہ یہ کلی والا اب یہ پرانا ہو گیا. پہلے عرض چھوٹا تھا کپڑے کا، گہراوا یہ کم تھا. اب گہراوا بڑھ گیا ہے یہ کپڑے کا، ہے نا. تو اس لیے وہ اب دامن بڑا کہیں گے تو یہ نیو جنریشن سمجھے گی. تو چلو یوں سے تو دامن اس کا بڑا رکھیں گے، آدھی پنڈلی تک ہوگا تو انشاءاللہ بے پردگی کا سوال ہی نہیں ہوگا. جب آپ بیٹھیں گے تو یہ سارا سنبھال لے گا. چادر نہ بھی رکھے تو آپ کا گزارا ہو جائے گا. یہ کر لے. چادر رکھتے ہوئے ذرا نہیں مطلب رکھ رہے نہ. اب تو اگر طریقہ کار میں چادر ہم نے اس کو شامل نہیں رکھا نہ. چادر کو امامہ شریف اور سب میں ہم نے رعایت دے دی، لیکن امامے کو سنت سے تو ہم خارج نہیں کر سکتے. ہمارے کرنے سے ہوگا بھی نہیں. سنت تو ہم ترغیب تو انشاءاللہ دیتے ہی رہیں گے کہ یہ سنت وہ سنت. آدھی پنڈلی تک کرتا. اب پینٹ شرٹ والا بھگانا اس کو بھی نہیں ہے ہم نے. شیوڈ ہے، دل اس کا بھی نہیں دکھانا ہے. سب کو مطلب لے کر ہی چلنا ہے ساتھ. لیکن بہرحال خواہش بھی ہونی چاہیے اور موقع ملنے پر کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہر اسلامی بھائی جو سنت کا پیکر بن جائے. اسی طرح اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں، اس میں جو میں نے کچھ عرض کیا بہت ساری باتیں ان کے لیے بھی ہے. پردے میں پردہ ان کے لیے بھی ہے. کھاتے وقت ان کے کرتے بھی بیچاریوں کے، ان کی آستینیں خدا کی پناہ چست پاجامے چڑھا لیتی ہیں. بعض اوقات بس وہ شرم آتی ہے. محرموں کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا اس کا اگر دعوت اسلامی والیاں جو ہے نا وہ لباس کو تھوڑا کشادہ کریں گی، اسلامی بہنیں مبلغات اگر میری بات سمجھ لیں گی نا تو انشاءاللہ دکھ دور ہو جائیں گے. تھوڑا بہت کڑکڑ کس میں نہیں ہوتی.
दाढ़ी रखी तो मैंने अपने पीछे बुरे बुरे अलकाब सुने हैं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता। ऐसा बोलते थे मुझे, और मैंने पकड़ के ठोसा नहीं मारा किसी को। और ऐसे भी शायद मिलेंगे कि कल मेरी दाढ़ी पर जो हंसे होंगे तौबा करके अब वो दाढ़ी वाले होंगे। तो ये होता है। शुरू में दाढ़ी वाले नहीं होते थे माशरे में, इक्का दुक्का या बड़े बूढ़े। जब हमने काम शुरू किया, मेरे पास कुछ नौजवान थे दाढ़ी वाले, लेकिन आमतौर पर माशरे में नहीं होते थे, कम नजर आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत बढ़ गए, तो अब वो चीज नहीं रही, अब शायद सताने का, लेकिन अब भी होता होगा। सब्र है, सब्र तो खजाना है। फिरदौस भाइयों, आशिक के लब पे शिकवा कभी भी ना आ सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चंद गुजारिशात हैं, इस पर अमल कर रहा है। खाने में भी सुन्नत के मुताबिक बैठना है, बर्तन भी चाट लेना है, मौका मिलना है धोकर पी लेना है, दाने उठाकर खा लेने। उल्टे हाथ से रखते हैं तो यूं नहीं, उल्टे हाथ से लेना, मुंह में सीधे हाथ से रखना है दाना खाने का। ये चंद जल्दी जल्दी में अर्ज किया मैंने, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया और मैंने भी अपना उज़्र अर्ज कर दिया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। अगर किसी बात में आपको लगा हो कि ये हम पर, मुझ पर तंज किया है, किसी को भी लगा हो, तो वल्लाह मैंने किसी पर तंज नहीं किया है, ना किसी को मत टोन करने की नीयत से मैंने कहा है कि ये शेव्ड बैठा तो मैं इसको मतलब टॉर्चर कर रहा हूँ। नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। सब मेरे सर के ताज है, मैं आपके कदमों में। अगर किसी का दिल दुख गया हो, हाथ जुड़े हुए किसी भी हवाले से, मेरी कभी भी जिंदगी में कोई बात बुरी लगी हो या कोई फेल बुरा लगा हो, हाथ लग गया हो, कोनी लग गई हो, कोई निकल गया हो, कभी झाड़ दिया हो, माफी मांगता हूं, माफ कर दें। आप मेरी दावत इस्लामी की रौनक हैं, जीनत हैं, मेरी दावत इस्लामी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। मैं बुढ़ा हो गया, अब तो घर में पड़ा रहता हूँ, मैं अब बाहर तो फिरता नहीं। पहले चौक इज्तिमात और आपके इलाकों में जाकर किए मैंने, अब नहीं कर पाता मैं। और आज तक जितने भी गुनाह मेरे हुए उन सबसे तौबा करता हूँ। आप गवाह रहिएगा, मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ, आला हज़रत का मानने वाला, गौस पाक का मुरीद। आप सब गवाह रहना, ठीक है। अब अगर कोई रकम किसी की लेके भूल गया हूँ, ये भी हो सकता है, पेन आपने दी लिखने के लिए, मैंने ले ली, अब रख ली जेब में, अब भूल गया। होता है कभी कभी, मेरे साथ हुआ है, यार ये किसकी है, आपकी है, अब कोई मिलता नहीं किसकी है। और जो था बेचारा वो अरे उस जहन में नहीं आता, तो ऐसा कुछ हुआ है तो वो आप तलब कर सकते हैं। हाजी अमीन बिल्कुल मैदान में होते हैं, फैज़ान मदीना में, इनको बोल देंगे तो ये इंशाल्लाह तरकीब बना लेंगे। अगर कोई रकम मेरी, मुझे तो याद नहीं किसी की रकम मुझ पर, मेरी रकमें लोगों ने खाई है, मैं सबको माफ़ कर दिया, ज़माना हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझ पर किसी का कर्जा हो, याद नहीं है। लेकर भूल गया हूँ तो वसूल कर लेना, हाजी अमीन से वसूल कर लेना। छोटी मोटी रकम तो मुझे लेंगे भी नहीं मुझसे, इंशाअल्लाह बड़ी होगी तो मुझे बोल देंगे तो मैं दे दूंगा इंशाअल्लाह। नाजरीन भी किसी भी रुकन शूरा से अगर रुजू कर लेंगे ना, कोई ऐसा मामला हो तो लेन देन का, तो इंशाअल्लाह वो आपको उम्मीद है कि कुछ ना तरकीब कर लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि कोई रकम का दावा करेगा तो सबूत देना पड़ेगा। और मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, तो हमारे रुकन शूरा इतने बोले वाले भी नहीं है।